قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان اڑیچ۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کیا موکلات اور فرشتوں سے مدد لی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ عدنان بھائی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ جی۔ بہت سارے ساتھی اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ موکلات سے مدد لینا، اور بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں صورت کا موکل رکھا ہوا ہے اور میں فلاں صورت کا موکل سے کام لیتا ہوں، میں فلاں صورت کے موکل سے کام لیتا ہوں۔ اور اسی طرح بعض نے موکل کو فرشتے کا نام دے رکھا ہے، بعض ان میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے جی یہ فرشتہ ہوتا ہے، کچھ کہتے جی یہ جن ہوتا ہے، نیک جن ہوتا ہے۔ جی موکل کا ہی نہیں پتا ہوتا کیا ہے، کچھ جن کہتے، کچھ فرشتہ کہتے، کچھ کیا کہتے، کچھ کیا کہتے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ بات یہ ہے کہ مانیں گے ہم اس چیز کو جس کا قرآن میں ذکر ہے، ٹھیک، مانیں گے ہم اس چیز کو جس کا حدیث میں ذکر ہے، بالکل، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، ہم وہ چیز مانیں گے۔ اب جنوں سے مدد لینے کے بارے میں، فرشتوں سے مدد لینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پہلے فرشتوں سے سوال کریں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہ بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 40 اور 41 میں یہ ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن قیامت کا دن ہوگا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اللہ پوچھیں گے جنوں سے، فرشتوں سے، جس دن اللہ فرماتے ہیں ہم اکٹھا کریں گے، ہم پوچھیں گے ہاں بھائی فرشتوں ادھر آؤ، یہ جو بندے ہیں یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اب فرشتوں کو آگے کیا جواب؟ جو کہتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے موکل ہے جی فلاں صورت کا فلاں صورت کا فلاں صورت کا، پوچھے موکل گیا ہے بھائی، جو فرشتہ ہے وہ صورت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پڑھنے سے وہ آ جاتا ہے، اتنی بار اتنے چلے اتنے وغیرہ وغیرہ، عجیب ڈرامے لگا رکھے ہیں واللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا جواب کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارا تو دوست تو ہے، من دونہم ان کے مطلب ہمارے لیے وہ دوست نہیں ہے، ہمارے لیے تو دوست ہے۔ یہ لوگ کن کی عبادت کرتے تھے، یہ کن کو پکارتے تھے، یہ کن کے لیے نظر و نیاز اور سارے معاملات کرتے تھے، چلے کرتے تھے، وظیفے کرتے تھے، عمل کرتے تھے، وہ قرآن پاک میں اس صورت میں سورہ سبا آیت نمبر 41 میں فرشتے جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب ذکر کیا ہے۔ یہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ بل قانوا یعبدون الجن، اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا، یہ موکل سمجھ کے فرشتوں کو جی فلاں فرشتہ ہے فلاں فرشتہ ہے، میں اتنا چلا کروں وہ جن آ جاتا ہے، وہ فلاں موکل آ جاتا ہے، فلاں موکل۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہم بری ہیں، ہم نے نہیں ان کو کہا تھا، یا ہم نہیں تھے جن کی یہ بات کرتے، یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ کس لیے یہ بات کرتے تھے؟ یہ دوست بنانے کے لیے۔ کس لیے بات کرتے تھے؟ اور آگے اور ایک بات جو اس سے بھی بڑی ہے کہ اللہ اکثرہم بہم مؤمنین، اللہ اکثر ان میں سے ان پر ایمان بھی لاتے تھے، اچھا، جنوں پر۔ اب دیکھیں وہ حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا نامی بت کو جو ہے گرانے کا کہا، مندر کو گرانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، انہوں نے جا گرایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، وہ وہاں پر انہوں نے ایک عورت کا بھی گلا کاٹا، جس کو پہلے آگے بت گرا کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاؤ، جب دوبارہ گئے ہیں تو وہ ایک عورت تھی اور اس کو لوگ پکارے تھے یا عزا یا عزا، انہوں نے وہ عورت سر میں خاک ڈال رہی تھی، حضرت خالد بن ولید نے اس عورت کا قلم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب کام پورا کر کے آئے۔ وہ کیا تھی؟ وہ جننی تھی، وہ شیطان تھی جو اس بت کے ساتھ نسب تھی، جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، وہ اس کا کام پورا کرتے تھے۔ آج کا اس وقت بتوں کی بات کے ذریعے جنات کی بات کی جاتی تھی،
آج درباروں کی بات کے ذریعے سے جنات کی بات کی جاتی ہے، آج جو ہے وہ کبھی نظر و نیاز کے ذریعے سے جنات کی بات کی جاتی ہے۔ کس لیے یہ جنات سے ہماری دوستی ہو جائے، کس لیے ہمیں جن ہمارا فلاں کام کر دیں۔ اور سورۃ انعام آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم جنوں انسانوں کو اکٹھا کریں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی تم جو ہے تم نے انسانوں کو اپنا بنا رکھا تھا، تم نے انسانوں کو جو ہے وہ اپنا یعنی کہ انسانوں کو تم نے گرفتار کیا ہوا تھا، انسانوں کو اپنا بنا رکھا تھا، اپنا دوست بنا رکھا تھا۔ جنوں سے اللہ سوال کریں گے لیکن جواب انسان دیں گے۔ قال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ ہم تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے، مدد لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ کام؟ تم جب کرو گے یہ کام مدد لینے سے، جنوں سے مدد لینے کے لیے تو اللہ نے روکا ہے تمہیں۔ بالکل مدد جو جنوں سے لیتا ہے اللہ نے تو روکا ہے، منع کیا ہے۔ فرمایا جو جنوں سے مدد لیتے، سورہ حج میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ تو گمراہ کے راستے پر چل پڑا۔ جو جنوں سے دوستی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ تو گمراہ ہو گیا، وہ تو غلط راستے پہ چل پڑا۔ تو جو موکلات کو حاضر کرنے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی چیز میں آ جاتا ہے، وہ اسی معاملے میں آ جاتا ہے۔ اور گمراہ وہ ہیں جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں نا، جیسے سورۃ اعراف آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جنات تو ان کو دوست بناتے ہیں، شیطان تو ان کو دوست بناتے ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے، بالکل جو ایمان سے خالی ہو اس کے دوست بنتے ہیں۔ تو آپ کو جنوں کو دوست بنانے کے لیے ایمان سے خالی ہونا پڑے گا، اس کے لیے جی اتنے دن یہ عمل کرو، اتنے دن یہ عمل کرو۔ قرآن و حدیث سے خالی عمل بتا دیے جائیں گے، وہ عمل نہیں بتایا جائے گا جس میں جو ہے وہ نماز اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہوں گے۔ چلے کرو جی، فلاں کرو فلاں کرو۔ بھائی جنوں سے موکلوں سے مدد لینے والے، یہ آیات کا پڑھے تو صحیح، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح بتایا ہوا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرمایا جو شیطان جو ہے وہ ان لوگوں پر ہی غلبہ کرتا ہے جو ان کے دوست بنتے ہیں۔ بالکل تو شیطان غلبہ بھی ان پر ہی کرتا ہے جو دوستی کرتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنوں سے جو دوستی مانگتا ہے، جنوں سے جو دوستی کرتا ہے وہ جو ہے وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے صورت آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے، سب سے پہلے سورۃ سبا آیت نمبر 40، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے تو فرشتے کہیں گے نہیں اللہ ہماری نہیں بلکہ یہ جنوں کی بات کرتے تھے۔ تو یہ جنوں کی عبادت کیا ہے؟ ان سے دوستی کرنا، ان کو کوئی کام کہنا، ان سے کچھ منوانا، ہم تمہارا اتنا کام کریں گے، تم ہمارے لیے یہ کرو، ہم تمہارے لیے، جو ان کی بات ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت اتری نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے بابوں کو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا تھا۔ تو یہودیوں کے بارے میں یہ آیت ہوتی ہے، تو ایک صحابی تھے جو یہودی سے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے بزرگوں کی حلال کردہ چیز کو حلال نہیں سمجھ رکھا تھا، حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھ رکھا تھا؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تھا۔ فرمایا یہ عبادت ہے۔ اب جن روک دے بڑا گوشت نہیں کھانا، چھوڑ دیتے ہیں، لہسن نہیں کھانا، پیاز نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، تو رک گئے کیوں جی؟ میرے جی موکل نے روکا ہے، یہ ان کی عبادت ہے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے۔ اور جو جنوں کی بات کرتا ہے قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کیا جب ہم پکڑیں گے، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کر رہی؟ تو جو شیطان کی عبادت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے الٹے منہ۔ بالکل واضح قرآن پاک کی آیات میں ذکر ہے، واضح ذکر ہے، یاد رکھیں۔ جو جنوں کی عبادت کرے گا اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جو ان سے دوستی کرتے ہیں کام لینے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں جنات ان پر غلبہ کر لیتے ہیں، اور ان کو دوستی کرنے کی وجہ سے، فائدہ اٹھانے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی، اور سورۃ انعام آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اللہ ہم تو دوست بنے صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کا بھلا کر سکیں،
فرمایا اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں کو ظالم دوست بنا دیے. یہ شیطان بھی ظالم ہے اور وہ انسان جو ان سے دوستی کرنے کے لیے مختلف کام کرتا ہے وہ بھی ظالم. بالکل. قرآن واضح ہے، ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا. نہیں مانو گے ہمارا کچھ نہیں جائے گا. قرآن کے طریقے پر آ جاؤ، آسان طریقہ ہے، آسان علاج ہے، کروا بھی سکتے ہیں آسان، کرنا بھی آسان. ہم تو ہر چیز آپ کو بتا رہے ہیں. اور یاد رکھیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے پہنچانا ہے. اور اگر آپ سن کے بھی عمل نہ کریں گے پھر قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑنے کا ہم حق رکھتے ہیں. اور اگر ہم چھپائیں واللہ تو آپ کو حق ہے کہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ سکے. اس دن سے ڈریں. آج یہ عارضی تنگی پریشانی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اپنی آخرت تباہ نہ کریں. یہ مختلف طریقہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. شیطان کی عبادت کر کے شیطان کی کہنا مان کے وہ جی اتنا گوشت دے دو، اتنا فلاں دے دو، فلاں دے دو، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، یہ شیطان کی عبادت میں آتا ہے. اور جو اس طرح علاج کرواتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پکڑ لیتا ہے، اللہ کا عذاب پکڑ لیتا ہے. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو شیطان پکڑ لیتا ہے. جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کو اللہ فرماتے ہیں شیطان پکڑ لیتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 36 میں کہ جو بندہ اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے اس پر شیطان اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے. اس لیے طریقہ علاج بالکل سمپل ہے، اس طریقے سے علاج کریں اور اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا معاملات بہتر کر دیں گے. بالکل. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم